ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بلند آواز پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، جمعۃ المبارک کا مبارک دن اور نماز جمعہ کی حسین ساعتیں ہمیں اپنے گھر میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ استاذ العلماء خطیب اہل سنت علامہ محمد ظفر قادری صاحب، خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے محبتوں سے نوازا اور یہاں مجھے لب کشائی کی دعوت عنایت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی چند ساعتوں میں چند گزارشات پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، مالک ارض و سما ہے، الہ معبود اور یکتا ہے اور قادر مطلق ہے۔ کل کائنات کا مالک بھی وہی ہے اور کل کائنات کا خالق بھی وہی ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اپنی ذات و صفات میں وہ یکتا ہے اور بے مثل و بے مثال ہے اور لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں جا بجا اپنا تعارف، اپنی پہچان اور اپنا عرفان مختلف آیات کریمہ کے ذریعے فرماتا ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی عزت و شان سے ہوا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے۔ بولو عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جس نے بھی اللہ پاک کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بن دیکھے سجدے کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ عزت والا ہے، ہم اس کے گھر کا دیوانہ وار طواف کرتے ہیں کیونکہ وہ عزت والا ہے، ہم اس کے کلام کو چوما کرتے ہیں کیونکہ وہ عزت والا ہے، ہم اس کے راستے میں اپنا مال، اپنی جان تک لٹا دیتے ہیں کہ وہ عزت والا ہے۔ ذہنوں میں سوال آیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، مولا ہم نے مانا تو عزت والا ہے، کیا تیری مخلوق کے اندر، تیری کائنات کے اندر کوئی اور بھی ہے جو صاحب عزت ہو، صاحب مقام ہو، صاحب شان ہو؟ تو اللہ پاک نے اگلے الفاظ کے اندر بیان کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اس عزت والے خدا نے مصطفیٰ کو بھی عزت والا بنا دیا۔ ماشاءاللہ، آپ تو بڑے مزے سے سنتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وہ اللہ عزت والا ہے اور اس اللہ نے اپنی کل مخلوق کے اندر جو سب سے زیادہ عزت کا تاج عطا کیا ہے وہ آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو عطا فرمایا ہے۔ ایک مشہور مصرع
آپ سنتے رہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مخلوق کے لیے میرے امام نے یہ استعمال فرمایا خلق سے اولیاء، خلق سے درجے ہیں، کچھ عام بندے ہیں، کچھ خاص بندے ہیں۔ اب سمجھیے گا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ جو کہ یہ موضوع نہیں، ابتداء تمہیداً چند کلمات پیش خدمت ہے۔ اے مولا تو عزت والا، تیرا نبی شان والا، کیا کوئی اور بھی ہے جس کو تو نے عزتوں سے مالا مال کیا ہو؟ میرے رب نے فرمایا ہاں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ خدا عزت والا، خدا کا مصطفیٰ عزت والا، اور جو جو میرے نبی کا غلام بن گیا اللہ نے اس کو بھی عزت والا کر دیا ہے۔ جو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا، حضور آقا کریم کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو عزت والا کر دیتے ہیں۔ لیکن وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بے ادب، منافق، گستاخ، بے دین، ان کی عقلوں میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی کہ اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا محبوب بھی عزت والا ہے۔ یہ تو ایمان والوں کا حصہ ہے جو اللہ کی توحید کے بھی قائل ہے، مصطفیٰ کی عظمتوں کے بھی قائل ہے، اہل بیت کی طہارتوں کے بھی قائل ہے، اور نبی پاک کے صحابہ کرام کی عزتوں کے بھی قائل ہیں۔ یہ عقیدہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے، اور اگر کوئی ان میں سے کسی ایک سے گیا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ منافق ہے کیونکہ اس نے حق نہیں جانا اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ نہیں پایا۔ اب یہ جو مومنین ہیں جن کو اللہ نے عزتوں سے مالا مال کیا ہے، ان میں سب سے پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آقا پاک علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں آپ کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لائے، اور آپ پر اپنا جان و مال اور کائنات نچھاور کی ہے۔ ان کے تین انداز میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک وہ خوش نصیب بیویاں ہیں جن کو میرے آقا پاک علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا شرف نصیب ہوا، کہ جو حضور کے آنگن میں آئیں، سرکار کے نکاح میں آئیں، حضور کے گھر میں آئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ مصطفیٰ کے دامن نے اور نبی کی نسبت نے تمہیں کائنات میں سب سے بلند کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت و جماعت آقا پاک علیہ السلام کی ہر زوجہ حضور کے نکاح میں جو بھی آئیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، اور قرآن نے ان کو امہات المومنین کا لقب دیا۔ ہم روحانی مائیں مانتے ہیں، اور ہر اپنی ماؤں کو ان کے قدموں کی خاک پر قربان کرنے میں ہم اپنی فضیلت اور خوشبختی جانتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا حصہ ہے کہ ہم تمام ازواج مطہرات کو ہم عزت و ادب و احترام و عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا بیان کیا جاتا ہے جو ظاہری حیات میں آقا پاک سے وابستہ ہوئے، ان کو آل مصطفیٰ، آل رسول علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ آل رسول کون ہے؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ یہ آل رسول کون ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی آل ہے، یہ خون مصطفیٰ ہے، یہ جگر گوشہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم، ایک جملہ کہنا چاہوں گا چونکہ وقت مختصر ہے، میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ جب میرے آقا پاک علیہ السلام کے بہتے زخم سے
मालिक बिन सिनान ने अपने लब रख कर खून मुबारक अपने अंदर डाल लिया, खून मुबारक पी लिया। आका पाक ने फरमाया मेरा खून किधर किया? आका मैंने पी लिया। मेरे आका पाक ने ये नहीं फरमाया कि तुमने तो गलत किया, क्योंकि नसे कती से खून हराम है और नापाक है। हुजूर बताना चाहते हैं तुम्हारा खून नापाक है, मुस्तफ़ा के खून को अल्लाह ने पाक रखा है, वो पाक है। मेरे आका पाक ने फरमाया खून किधर है? आका मेरे अंदर चला गया। फरमाया लोगों, जिसने जन्नती देखना हो तो मालिक बिन सिनान को देख ले, जिसके खून में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून पाक का एक कतरा मिल गया, उस पर दोज़ख की आग हराम है। ये मेरे हुजूर का इरशाद है। तो अब कौन अंदाजा कर सकता है सय्यदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा की इज्जतों का? कौन मकाम को देख सकता है हसनैन करीमैन का, जिनका खानदान खानदान रसूल है और जिनका मुकम्मल खून खून रसूल है। अल्लाह अकबर व कबीरा। एक और तबका जिनको हुजूर के असहाब सहाबा किराम के नाम मुबारक से याद किया जाता है, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ये सहाबा किराम हैं। सहाबा सहाबी की जमा है और सहाबी सोबत से है। सोबत से मुराद किसकी सोबत? सोबत मुस्तफ़ा। सोबत तो अबू जहल को भी मिली, सोबत तो अबू लहब को भी मिली, सोबत तो कई लोगों को मिली, अब्दुल्ला इब्ने उबई को भी मिली, लेकिन सहाबी का मकाम भी तो सोबत से है। जिसने अकीदतो मोहब्बतो मवद्दतो ईमान के साथ एक पल के लिए मुस्तफ़ा की सोबत इख्तियार की है, उसको उम्मत में सहाबी के नाम से याद किया जाएगा। और सहाबी की शान ये है, एक पल के लिए जो सहाबी बन गया, कायनात के सारे औलिया की सारी इबादत और सारी नेकियों को जमा कर दिया जाए तो सहाबी रसूल के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। जिनका ये शर्फ और दर्जा मेरे आका पाक की सोबत की वजह से है। अल्लाह अकबर व कबीरा। फरमाया लोगों, मेरे सहाबे किराम को बुरा मत कहो। सहाबे किराम की इज्जत और शान ये है कि अगर तुम लोग एक ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो और मेरा कोई आम सहाबी एक मुट्ठी जौ खैरात कर दे, तुम्हें पहाड़ बराबर सोने की खैरात का वो सवाब और वो अजर नहीं मिलेगा जो मेरे सहाबी को अल्लाह पाक एक मुट्ठी भर जौ की खैरात का अजर अता फरमाएगा। ये मेरे आका रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की इज्जत और शान है। सामीन मोहतरम, आज जब इस्लाम को तानो तशनी का मरकज बनाया गया और इस्लाम के तकद्दुसात को और इस्लाम के शायर को पामाल करने की कोशिश की गई, आप आए रोज नित नए हमले देखते हैं। कभी कुरान मुकद्दस पे हमले किए जाते हैं, कभी कुरान करीम को जलाया जाता है, कभी कुरान पाक की बेअदबियां की जाती हैं। अल्लाह, कभी आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ किस्म के घनौने अंदाज में, गुस्ताखाना अंदाज में खाके बनाए जाते हैं, गुस्ताखाना फिल्में बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के वहाँ पर आर्टिकल लिखे जाते हैं जिनमें वादे तौर पे गुस्ताखियाँ छलकती हैं। इनका मकसद ये है कि उम्मत मुसलमा को अपने मरकज से तोड़ा जाए, कुरान से तोड़ा जाए, नबी पाक की ज़ात से तोड़ा जाए, खुदा की तौहीद से तोड़ा जाए। वहीं पर ये भी फितने उठे हैं जो कि सहाबा किराम, अज़वाज मुतहरात और आले मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, ये हमारे मुक़द्दिसात हैं, ये हमारे शायर हैं, ये मोहतरम हस्तियां हैं जिनको अमानत के तौर पर नबी मुकर्रम ने दीन अता फरमाया और उस दीन को सहाबा किराम ने उम्मत को अता फरमाया। तो आज उनको भी तानो तशनी का निशाना बनाया जा रहा है। कोई हुजूर के आल की मोहब्बत की बात करता है और असहाब पर तान शुरू कर देता है, कोई असहाब की मोहब्बत की बात करता है और आल पर तान शुरू कर देता है, कोई अज़वाज रसूल पर तान शुरू कर देता है, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। मकसद क्या है कि उम्मत को अपने मरकज से जुदा किया जाए, उम्मत के दिल में उन अजीम हस्तियों के लिए कजी पैदा की जाए, इनके दिलों में खोट पैदा की जाए। और जब खोट पैदा हो जाएगी बंदा दीन से दूर हो जाएगा, इस्लाम से दूर हो जाएगा। ये बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक ईमान है और एक इस्लाम है। क्या है? एक
ایمان اور ایک اسلام۔ اب ان کی وضاحتیں میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ اس ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام ہے اور عقائد و نظریات یہ ایمان ہے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مثال دوں گا، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہماری زبان ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارا وجود ہے، یہ جسم ہے۔ آپ اسلام کو جسم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جسم کب کام کرے گا؟ جب اندر روح موجود ہوگی۔ بغیر روح کے ہمارا جسم بیکار ہوگا۔ جسم تو ہوگا، وجود تو ہوگا، لیکن کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام ہے اور اندر کی بات یہ ایمان ہے۔ اب سنیے گا دوستان گرامی، اللہ کی توحید کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ کی عظمتوں کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ صحابہ کی عزتوں کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ اہل بیت کی حرمتوں کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ تو اگر صحابہ کرام یا اہل بیت کے لیے کسی سینے میں کھوٹ آ جائے، پھر اس کی نماز نہیں ہے۔ وہ سجدے کرے یا قرآن پڑھے، وہ کعبے کے طواف کرے یا وہ جہاد کرے، دوستو اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے، کیونکہ سینے میں صحابہ یا اہل بیت کے لیے کھوٹ ہے، اور جہاں ان کی کھوٹ آ جائے وہاں ایمان قائم رہتا نہیں ہے۔ آج فی زمانہ جس طرح تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اور دوستو انداز بڑا بھیانک استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ انداز تو اندازہ تو کیجئے گا، میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف آج جو آپ زہریلی ہوائیں دیکھ رہے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے، اس کی بھی تفصیل تو بیان نہیں ہوگی، لیکن صرف اتنی گزارش ہوگی۔ آپ کو 90 کی دہائی میں یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک آگ لگی تھی اور کافر کے نعرے لگائے گئے تھے، اور ملک میں ایسی لاگ لگی تھی کہ جس کی چنگاریاں ابھی تک دہک رہی ہیں۔ کیا یہ پاکستان کے باسیوں نے یہ آگ لگائی تھی؟ نہیں دوستو، اس میں غیر ملکی طاقتیں اور سازشیں استعمال ہوئی تھی۔ ادھر ایران بیٹھا تھا اور وہ اپنا کام کرا رہا تھا، ادھر سعودیہ اپنا ریال لٹا رہا تھا۔ یہ ان دو ممالک کی جنگ تھی۔ میدان جنگ پاکستان کو بنایا گیا، ایک طرف صحابہ کرام علیہ رضوان پر حملے ہوتے تھے اور دوسری طرف اہل بیت پر حملے ہوتے تھے، اور یزید پلید کو معاذ اللہ امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے سلے میں جو آگ لگی، وہ تمام حضرات نے دیکھا کہاں کہاں تک وہ آگ پہنچی، اور 50,000 کے قریب لوگ دہشت گردی کی آگ میں جل گئے، اور جہاں پر ملک پاکستان کا امن تہو بالا ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی فتنہ اٹھنے لگتا ہے تو اس میں غیر ملکی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا پچھلا محرم گزرا، کیا ہوا؟ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں پر حملہ کیا اور بے لگام بد زبانی اور بد کلامی کرتے رہے۔ کیا ہوا دوستو؟ لائیو شوز کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تان ہوتے رہے۔ کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سیاستوں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس دور خلافت پر اعتراض ہوتے رہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اینکر بیٹھا ہے یا کوئی سیاسی بیٹھا ہے یا کوئی ذاکر بیٹھا ہے اور وہ خود سے کر رہا ہے، پیچھے ایران کا مال استعمال ہوتا ہے، اور اس مال کے ان ٹکڑوں کو حلال کرنے کے لیے، اس حرام کو حلال کرنے کے لیے یہاں پر یہ ان کی بولی بولتے ہیں اور مسلمانوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں اور سینوں میں کجیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو دوستو ان مقدس ہستیوں کے متعلق کس طرح بے لگام گفتگو کی جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں، آقا پاک کی حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی عزت و شان ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، آپ کو بارہا قرآن میں یہ جملہ نظر آئے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بار بار آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا معنی پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ رضی
रदी अल्लाह राजी हो गया, अनहुम उनसे अल्लाह राजी है, वरदू अनहु और वो अल्लाह से राजी हैं। समझ आ रही है? उनसे अल्लाह राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। आप मुफस्सिरीन किराम को उठाइए, जिस तफसीर को उठाइए, आज की बात नहीं करता, 500 साल पहले की तफासिर ले लें, 1000 साल पहले की तफसीर ले लें, आप हुजूर के ज़माने के मुक़द्दस सहाबा किराम और अहले बैत की तफासिर उठा लें और पूछें कि इस रदी अल्लाह अन्हुम का मिस्दाक कौन है, वो कौन लोग हैं जिनको कुरान बार बार ऐलान कर रहा है हम इनसे राजी हैं। खुदा की कसम, कुरान की हर आयत यहाँ रदी अल्लाह अन्हुम का इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सहाबा के लिए इस्तेमाल फरमाया है। तो जिन पर अल्लाह राजी है, अल्लाह अकबर और कबीरा। दोस्तों, अगर हम कुरान पाक की आयत पढ़ूं तो वक्त हमें कहाँ इजाज़त देता है। यही कहूँगा सैकड़ों आयत हैं जो हुजूर के सहाबा की अजमतों में नाजिल हुई हैं। अगर मैं अहदीस का सहारा लूँ तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आका पाक की हज़ारों अहदीस हैं जो नबी पाक के सहाबा की अजमतों पर दलालत करती हैं। मैं एक नुक्ता आपको समझाना ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, हमारे दीन का मेयार क्या है, हमारे दीन की बुनियाद क्या है। पहली बुनियाद अल्लाह का कुरान है। ठीक हो गया। हम अपने अकायद में, नजरियात में, हलाल और हराम में हम किसको दलील बनाते हैं? अल्लाह का कुरान हमारी दलील है। कुरान के बाद क्या है? मुस्तफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है। और हुजूर नबी करीम के इरशादात के बाद सहाबा किराम और अहले बैत किराम के अक़वाल हैं। ये दीन का ये दीन का मेयार है। इन पर बुनियादें रखी गई हैं इस्लाम की। अब सुनिएगा दोस्तों, उसके बाद एक और शय है। मैं उस तरफ नहीं जाता, क़यास की तरफ नहीं जाता, मैं एक और अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद एक और मेयार है जिसको तारीख कहा जाता है। तारीख क्या है? तारीख, हिस्ट्री क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं आज भी जो जहन रखने वाला है, जब वो पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखता है तो अपने चाहने वालों को हीरोज साबित करता है और जिनसे मुखालफत होती है उनको विलन साबित करता है। तो जो भी हिस्ट्री लिखने वाला होता है अपने मन के मुताबिक हिस्ट्री लिखता है और हिस्ट्री से ईमान नहीं बनाया जा सकता। हिस्ट्री को ईमान की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। हिस्ट्री से अकीदा नहीं लिया जा सकता। तारीख तो एक नापुख्ता चीज है, पता कैसे चलेगा तारीख सच्ची है या झूठी है? जो तारीख इस्लाम लिखी गई है, सहाबा किराम या अहले बैत की तारीख, उसको कुरान पर पेश किया जाएगा। अगर कुरान से मवाफकत है तो उस तारीख को ले लिया जाए, उसको हदीस पर पेश किया जाएगा। अगर मवाफकत है, बराबरी है, एक ही राय है, तो उस तारीख को ले लिया जाएगा। उस तारीख को सहाबा और अहले बैत की इज्जतों के सामने पेश किया जाएगा। अगर बराबरी है तो उस तारीख को ले लिया जाएगा। अगर कोई तारीख कुरान के मुखालिफ है उसको ठुकराया जाएगा, क्योंकि कुरान अफजल है। अगर कोई तारीख मुस्तफ़ा के फरमान के मुखालिफ है उसको रोंद डाला जाएगा, क्योंकि हदीस मुस्तफ़ा पहले है। अगर कोई तारीख असमत सहाबा से टकराए या अहले बैत से टकराए उसको फाड़ दिया जाएगा, क्योंकि सहाबा अहले बैत की असमतों के खिलाफ है। अब हमने क्या किया? हमारा अकीदा कुरान है, मुस्तफ़ा का फरमान है, सहाबा और अहले बैत के अक़वाल हैं। लोगों ने तारीख को ले लिया, तारीख को ईमान बना लिया, तारीख को सहारा ले लिया और तारीख पर मबनी जो है वो बातें थी लोगों में चेमे गुइयां करने लगे। कोई सहाबा किराम की खिलाफत पे एतराज करने लगा, कोई उम्महातुल मोमिनीन के तक़द्दुस को पामाल करने लगा, कोई हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जतों पे हमला करने लगा। हमने कहा, तारीख वालों, तुम्हें तारीख मुबारक हो, हमें अल्लाह का कुरान मुबारक हो, मुस्तफ़ा का फरमान मुबारक हो। अल्लाह पाक ने हमें कितना सुथरा अकीदा अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तारीख की तरफ नहीं जाएंगे। हम आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुरान मुकद्दस, रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सहाबा किराम और अहले बैत की हुर्मतों के तक़द्दुस में अपना ईमान और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कुछ और अर्ज करना चाहता हूं। माशाअल्लाह दोस्तों, कुरान मुकद्दस बड़ी तवज्जो दीजिएगा। हजरत सैयदना अमीर मुआविया
रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मुतालिक आज लोग नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करते हैं और जिसके मन में जो आए वो बक दिया करते हैं। बड़ी तवज्जो के साथ समात कीजिएगा। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने सबसे बड़ी अमानत अता फरमाई, उस अमानत का नाम कुरान है। बोलिए क्या है? कुरान। ये सबसे बड़ी अमानत अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो अमानत उम्मत को अता फरमाई। किन को अता फरमाई? उम्मत को अता फरमाई। जब हुजूर कुरान पढ़ते हैं तो आका पाक अलैहिस्सलाम के सामने दो तरह के सहाबे किराम मौजूद होते हैं। एक वो सहाबे किराम हैं जो कुरान को याद करते हैं, जो अपने जहन में बिठाते हैं, अपने दिल की तख्ती पर लिख लिया जा करते हैं। एक वो सहाबे किराम हैं जो कुरान को कलम के जरिए लिखते हैं। कलम दवात उनके पास है या उनके पास दरख्तों की छाल होती है या जानवरों की खाल होती है। वर्कों का दौर नहीं था, या कपड़े के टुकड़े होते हैं और या पत्थर की स्लेटें होती हैं। उन पर जो कुरान नाजिल होता है वो लिख लेते हैं, अपने घर में महफूज कर लेते हैं। कलमी तौर पर इनको अमानत के तौर पर हुजूर ने किताबत के लिए कुरान अता फरमाया। जिन कुरान लिखने वाले हैं उनकी तादाद 17 है। उन 17 सहाबा को कातिबीन वही कहा जाता है। कातिब लिखने वाले को कहते हैं, कातिबीन कातिब की जमा है। वही अल्लाह का कुरान है। हुजूर पर जो वही का नुज़ूल होता ये उनको लिख लिया करते थे। आका पाक अमानत के तौर पर कातिबीन वही को कुरान अता फरमा रहे हैं। अब बड़ी तवज्जो के साथ समात कीजिएगा। अल्लाह ने सबसे बड़ी अमानत मुस्तफ़ा पाक को अता फरमाई है और मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम ने वो अमानत कातिबीन वही को अता फरमाई है और कातिबीन वही की तादाद 17 है। और उन 17 कातिबीन वही में एक नाम हजरत अमीर मुआविया का भी नजर आता है। अब दोस्तों, अगर आपके पास कोई हल्की सी अमानत है, हो सकता है आप किसी के भी हवाले कर दो, लेकिन अमानतें जो नंबिया अता करते हैं वो खाइन को नहीं देते, किसी खयानत करने वाले बदयानत को नहीं देते। अंबिया किराम जिस तरह अल्लाह ने अमानत के लिए सबसे प्यारा दिल हुजूर की ज़ात को चुना है, नबी पाक ने भी उस अमानत के लिए उन 17 सहाबा को चुना है जिनको कातिबीन वही कहा जाता है। आका पाक की उनके दिल पे भी निगाह है। आका पाक उनके अकायद और नजरियात को भी जानते हैं। हुजूर ने उनको अमीन समझा है और सबसे बड़ी अमानत अता फरमाई है। आज कोई कहे कि ऐसे ऐसे, और भाई तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह का रसूल ज्यादा जानता है? तुमने तारीखें पढ़ी हैं और बक बक कर रहे हो। मुस्तफ़ा करीम ने उनको कलमा पढ़ाया है, मेरे नबी पाक ने उनको बराह रास्त फैज अता फरमाया है। और हुजूर की एक सिफ्त बयान कर दूं, अल्लाह पाक फरमाता है वयुज़क्कीकुम, मेरा नबी तुम्हारे दिलों को पाक करता है। वयुज़क्कीकुम, मेरा नबी तुम्हारे दिलों को पाक करता है। अगर कोई कहे कि कोई दिल ना पाक रह गया तो तुम मुस्तफ़ा की सिफ्त का इनकार कर रहे हो, क्योंकि कुरान कहता है जो निगाह मुस्तफ़ा में आ जाएगा उसका दिल पाक और साफ हो जाएगा। अगली बात सुनिए, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निगाह मुस्तफ़ा में हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको सफ़ाए क़ल्ब अता फरमाया है। आप कातिबे वही हैं। नबी पाक दुनिया की सबसे अजीम अमानत उनके कलम के सपुर्द कर रहे हैं और उनको अमानतन अता फरमा रहे हैं। अगली बात भी सुनिएगा, अल्लाह अकबर व कबीरा, जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से बोलिएगा। सामने मोहतरम, असल में हकीकत ये होती है कि उलमा का किरदार ये है कि जो फितने पैदा हो रहे होते हैं, फितने सर उठा रहे होते हैं, जो उम्मत में इंतशार और ईमान की तबाही का सबब बन रहे होते हैं, उन फितनों का सदेबाब का पैदा किया जाए। आज सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है और अजीबो गरीब किस्म के लोग जिनको न सर्फ नहव से ताल्लुक है, न कुरान पाक का लफ्जी तर्जमा जानते हैं या मानवी तर्जमा जानते हैं, जो किसी नासिख मनसूख से भी बेखबर हैं, जिनको पता भी नहीं है नासिख है क्या, मनसूख है क्या, जिनको रिवायत और दिरायत के फर्क का पता नहीं है, वो सोशल मीडिया पे चार चेलों को बिठाकर बैठ जाते हैं। जिस तरह एक जहनवी नाम, पता नहीं क्या नाम है, जूनियर मिर्जा है, जूनियर, वो सीनियर मिर्जा तो मिर्जा गुलाम कादियानी था ना, ये जूनियर, ये छोटा मिर्जा आया है। मोहम्मद अली उसका नाम है, लेकिन मुझे उसका नाम लेते हुए शर्म आती है कि नाम मोहम्मद अली है और काम क्या, उसका नाम भी गुलाम अहमद मिर्जा, वो भी गुलाम अहमद कहलाता था, ये भी मोहम्मद अली कहलाता है, ये भी मिर्जा
مرزا ہے وہ بھی مرزا ہے۔ سامعین محترم، مرزا ایک قوم ہے اور الحمدللہ اس میں بڑے اچھے عشاق رسول موجود ہیں، پکے سچے سچے مسلمان موجود ہیں، لیکن اس انداز سے میں بات کر رہا ہوں وہ قوم کو نشانہ نہیں بنا رہا، بلکہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں جس طرح اس نے اسلام پہ حملے کیے تھے، یہ مرزا جہنمی بھی، اس کو جہلمی کہتے ہیں، یہ مرزا جونیئر جہنمی بھی اسی طرح مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے، اور جس صحابی کے متعلق بکواس اس کے منہ میں آئے وہ بکتا چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک نشانی دے رہا ہوں، وہ تمام کے خلاف بولے گا، اہل سنت کے خلاف بولے گا، اولیاء کے خلاف بولے گا، مفسرین و محدثین کے خلاف بولے گا، کبھی قادیانیوں کے خلاف نہیں بولے گا۔ تو جان لو ان کا ایجنٹ ہے جو ان کے روپے پہ، ان کے پیسے سے ان کا کام کر رہا ہے، اور لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور جی کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی عالم کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا، کبھی کسی علم والے کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ صرف بک بک کرنا، یہی اس نے دین سکھایا ہے لوگوں کو؟ اللہ والوں نے جو خدمات کی ہے، اولیاء کے خلاف جو بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک عقلی دلیل دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ شریف میں تشریف فرما ہو جائے، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ دوستو معاملہ یہ ہے، اسلام تو عرب میں پھیلا ہے، اسلام تو عرب میں پھیلا ہے۔ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب شریف میں مکہ اور مدینہ پاک کے اندر اسلام کا پیغام عام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے وہاں سے اٹھایا اور لبنان، شام، ایران، عراق وہاں تک پہنچایا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کون ہے جس نے وہاں سے اٹھا کر اسلام کو سمندر پاک پار یہاں تک پہنچایا ہے؟ یہ تو ہندوستان تھا، ہندوستان، ہندو بستے تھے، ہندو دھرم تھا، ہندوازم کا یہاں پہ راج تھا۔ ارے ماننا پڑے گا، وہاں سے اٹھا کر یہاں ایمان اور اسلام پہنچانے والے یہ اولیاء کرام ہیں، یہ بابے ہیں، بابے ہیں۔ اگر ان کا شعور نہ ہوتا، داتا علی حجویری کے قدم نہ لگتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جلوہ کرنا ہوتے، آج یہاں کلمہ ہوتا، ایمان کی روشنیاں ہوتی، جنہوں نے لاکھوں لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اللہ والوں کے مزارات پر اس لیے میلے لگے ہیں اور اس لیے ہم ان کو سلام نیاز پیش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے دم قدم، ان کی محنتوں، ان کی ہجرتوں اور ان کے شب و روز کاوشوں کی وجہ سے اللہ پاک نے آج ہمارے گھروں تک بھی کلمہ عطا فرمایا ہے۔ یہ نہ ہوتے آج گھروں میں رام رام ہو رہا ہوتا، یہ کلمے کی بہاریں نہ ہوتی، یہ قرآن کی تلاوتیں نہ ہوتی، یہ مسجدوں کے بلند و بالا مینار نظر نہ آتے، یہ اذانوں کی صدائیں نہ ہوتی۔ جتنا فیضان آج برے صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر ہمیں ایمان نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم یہ اولیاء کا فیضان نظر آ رہا ہے۔ آئیے میں کچھ اس طرف جانا چاہتا تھا دوستو، چونکہ یہ فتنے ہیں اور اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس لیے یہ مرزے کا نام اس لیے آیا کہ وہ زیادہ بکواس کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ایک بات سمجھانے کی کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ قرآن کے 3 نام میں پیش کرنے لگا ہوں، ویسے قرآن کے نام زیادہ ہیں، قرآن کے 3 نام مشہور نام میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلا نام ہے قرآن، قرآن، دوسرا نام ہے کلام، کلام اللہ، اور تیسرا نام ہے کتاب۔ کیا نام ہے بولو؟ کتاب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب۔ تیسرا نام ہے کتاب۔ اس کو قرآن کب بولا جائے گا، اس کو کلام کب بولا جائے گا، اس کو کتاب کب بولا جائے گا؟ جب قرآن کی نسبت اللہ کی طرف سے کی جائے گی، اللہ پاک فرماتا ہے تو کہا جائے گا یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن کی نسبت اس دوستو ہماری طرف کی جائے گی کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو قرآن کہا جائے گا، اور جب قرآن کی نسبت اس لکھی لکھائی کتاب کی طرف کی جائے گی تو کتاب لکھے ہوئے کو کہتے ہیں تو اس کو کتاب کہا جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا، یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن کہ یہ قرآن ہے، ذالک الکلام یہ کلام ہے، فرمایا ذالک الکتاب یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، لا ریب فیہ اس کے کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیوں فرمایا؟ کلام نہیں فرمایا، قرآن نہیں فرمایا، کتاب فرمایا۔ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی کتابت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ گویا میرا رب فرما رہا ہے لوگو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو جس نے بھی لکھا ہے حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کی کتابت پر اللہ گواہی دے رہا ہے تو حضرت امیر معاویہ کی صداقت پر بھی گواہی دے رہا ہے۔ دوستو
میرے آقا آج دیکھیے ہم نے کہیں رشتہ کرنا ہوتا ہے، اوانڈ گوانڈ سے پوچھو، اڑوس پڑوس سے پوچھو، رشتہ داروں سے پوچھو، لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، کیا کرتے ہیں، رہن سہن کیسا ہے۔ میرے آقا پاک نے جس گھر میں رشتہ فرمایا، اگر آقا نعوذ باللہ اگر ہم کسی اور کا عقیدہ مانے کہ نبی پاک کو خبر نہ تھی، تو خدا کو تو خبر ہے نا، خدا کو تو خبر ہے، خدا کو تو خبر ہے، خدا روک سکتا ہے محبوب اس گھر میں رشتہ نہیں کرنا، یہاں اچھے لوگ نہیں رہتے، یہاں کے باسی اچھے نہیں ہیں۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے جس گھر کے اندر بھی رشتہ فرمایا ہے وہ اللہ پاک کا پسندیدہ گھر ہے، وہ پاکیزہ گھر ہے، وہ محترم گھر ہے۔ ذرا بولیے پھر بات سمجھاؤں میں، سبحان اللہ بولیے گا۔ وہ محترم گھر ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک کے نکاح میں آئی ہیں اور ام المومنین ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تو اب جناب جس گھر سے میرے آقا پاک کی دلہن گئی ہے، قوم کی مومنوں کی ماں گئی ہے، حضرت ابو سفیان مصطفیٰ پاک کے سسر ہوئے، حضرت امیر معاویہ آپ کی ہمشیرہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں ہے، اس لیے آپ کو امت کا ماموں کہا جاتا ہے۔ تو دوستو جو اس حوالے سے غلط نظریہ رکھتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے، یاد رکھے وہ حضرت امیر معاویہ یا حضور کا کوئی بھی صحابی ہو یا آل نبی کا کوئی بھی فرد ہو جو ان پہ اعتراض کرتا ہے، حقیقت میں ذات مصطفیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے، ذات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ ایک حضرت بہت بڑے ولی گزرے ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے ولی ہیں۔ میں آپ کا تعارف پیش نہیں کر سکتا لیکن آپ کا قول یہاں پہ پیش کر سکتا ہوں، بولیے سبحان اللہ میں پیش کروں۔ آپ صحابہ کرام کی عزت و عظمتوں پر بات کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی عزتوں سے نوازا، اور پھر آپ فرماتے ہیں خبردار کبھی صحابہ کرام کی بے ادبی مت کرنا، اور پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو عزت و توقیر ہے اس کا پہلا پردہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ جو صحابہ کرام کے بے ادب ہونے لگتا ہے پہلے زبان حضرت امیر معاویہ کے لیے کھولتا ہے، اور جو یہ پردہ چاک کر دیتا ہے وہ پھر تمام صحابہ کا بے ادب ہو جاتا ہے اور کہیں پہ اس کے پاؤں ٹھہرتے نہیں ہیں، جو یہاں سے پھسل گیا وہ پھسلتا ہی چلا جاتا ہے۔ لہذا دوستو آج ہمارا معیار ہے جو حضرت امیر معاویہ کا تقدس قائم رکھ سکے، جان لو وہ تمام صحابہ کا تقدس رکھنے والا ہے، اور جو جہاں سے گیا وہ تمام صحابہ کرام کے در سے گیا۔ بہرحال بہت مختصر وقت تھا، میں نے چند الفاظ آپ کو گوش گزار کیے، مجھے اور بھی بہت کچھ کہنے کا حکم تھا لیکن وقت کی تنگی کی باعث میں آپ کا شیڈول خراب نہیں کرنا چاہتا، جو آپ کے جمعے کی ٹائمنگ ہے میری وجہ سے وہ لیٹ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق کا اہل سنت و جماعت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو یہ یاد رکھنا، یہ عقیدہ اہل سنت یہ فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔ جو اہل سنت پہ قائم ہے وہ اپنے ایمان پہ قائم ہے، جو اہل سنت سے ڈگمگا گیا وہ ایمان سے ڈگمگا گیا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔